كسب القلوب بحبه أسر النفوس بخلقه أبكى الآنام لشوقه صلوا عليه وآله. فضیلت الشیخ عبدالوارث مدنی جو کہ ایک مربی استاذ ہیں اور مؤسس لمدرسۃ تعلیم الفردی جو کہ قدیم نظام تعلیم ہے، تو شیخ سے ہم بزرگوں اور سرداران قوم کے ساتھ برتاؤ کا نبوی انداز اس پر انشاءاللہ خطاب سنیں گے. اہلا بالشیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد، میرا موضوع آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، بس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، ورنہ اصل میرے آنے کا مقصد علماء سے استفادہ اور علماء سے ملاقات ہے، اور یہ موضوع یہاں آنے کا بہانہ ہے. ہمارے بڑوں نے جو بیان کیا وہ انشاءاللہ کافی ہے. کچھ باتیں ذکر کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، اور میرا وقت بھی مختصر ہے. میرا جو موضوع ہے بزرگوں اور سرداران قوم کے ساتھ برتاؤ کا نبوی انداز. پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز قوم کے سرداروں کے ساتھ کیا تھا، اس کو جاننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی ہے. سورہ قلم میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں. اور سورہ آل عمران میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یقیناً اللہ کی رحمت سے ہی آپ ان کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ بد اخلاق سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. اس آیت میں بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی ہے. اور سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر. وہ ذات جس کے بارے میں رب العالمین جو ظاہر و باطن کا عالم ہے وہ گواہی دے کہ وہ عظیم اخلاق پر ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے لوگوں کے لیے نرم بنایا ہے اور دنیا والوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اس کے اخلاق یقیناً بہت عظیم ہوں گے. ہر ایک کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، سب کے لیے عظیم اخلاق والے تھے. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور برتاؤ قوم کے سرداروں کے ساتھ، جو قوموں کے اندر عزت والے ہوتے ہیں ان کو مرتبہ دیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور برتاؤ ان کے ساتھ یقیناً دوسروں سے بھی ممتاز تھا. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غیر بھی کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی گواہی نہیں دے سکتا. غیروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تسلیم کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ قوم کے سرداروں کے ساتھ اخلاق والا تھا، اچھے اخلاق والا، عظیم اخلاق والا تھا. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جمع ہوتے گئے، یہاں تک کہ سارا عرب اسلام میں داخل ہو گیا.
اگر ایسا نہیں ہوتا تو لوگ منتشر ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو جان کر کے یہ انداز اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے اخلاق کو اپنائیں جن سے لوگ ہمارے قریب ہوں، نہ کہ ہمارے پاس سے منتشر ہو جائیں۔ ہمارے اخلاق کی گواہی دیں، نہ کہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم کے سرداروں کے ساتھ تعلق دعوت کا تھا۔ بخاری کے اندر ابن عباس کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر چڑھ کر قبیلوں کا نام لے لے کر کے ان کو پکارا، اسلام کی دعوت دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سرداروں، قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے تاکہ ان کو اسلام پہنچائیں۔ مکے میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت نہیں پہنچائی۔ آج امت کے اندر علماء کی کثرت ہے، لیکن کیا ہر قبیلے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلتے ہوئے اسلام کی دعوت پہنچائی گئی ہے؟ کوئی اپنے موبائل سے، اپنی ٹی وی سے اسلام کا پیغام سن لے، الگ چیز ہے، لیکن داعی کا کام ہے، امتی کا کام ہے کہ وہ ان سے مخاطب ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کو اسلام کی دعوت دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قوم کے سرداروں کے ساتھ برتاؤ کا ایک انداز یہ تھا کہ وہ سارے کافروں کو، سارے غیر مسلموں کو ایک درجے میں نہیں رکھتے تھے، ان کے درمیان تفریق تھی۔ جو قریب رہتا، جو قریب ہوتا، جو تعلق رکھتا، جو احسان کرتا، جو حمایت کرتا، اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے اوپر ابتدائی اسلام میں ہی اسلام کی حجت قائم ہو گئی تھی، مگر کبھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، ان کے بس میں جتنا تھا اتنا حمایت کیا۔ وہ سردار ہو کر کے مکے والوں کو تو نہیں قابو میں کر سکے، لیکن جتنا حمایت کر سکتے تھے کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر اسلام کی حجت قائم کرنے کے باوجود کبھی ان سے اپنا ناطہ نہیں توڑا۔ اس کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے کہ جو غیر مسلم ہم سے قریب ہوں، ہماری حمایت کریں، ہم سے تعلق رکھیں، ہم ان سے اپنا تعلق نہ توڑیں، اسلام کا کلمہ پہنچا کر کے بھی ان سے تعلق نہ توڑیں۔ سال ہا سال ابو طالب کلمہ اسلام کو سنتے رہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں توڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں توڑے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو ان کے مرض الموت میں اسلام کی دعوت کا اعادہ کیا، یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اے چچا لا الہ پڑھ لیجئے، ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے یہاں گواہی دوں گا۔ ان کے اوپر حجت، کسی کے اوپر حجت قائم کر کے اسی پر اکتفا نہیں کرنا، جو قریب ہے اس کو اس کی روح قبضہ ہونے تک اسلام کی دعوت پہنچائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پیچھے لگے رہے، ان کی موت کے وقت بھی ان سے نا امید نہیں ہوئے۔ جس سے تعلق ہے، قریبی ہے، حمایتی ہے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، اس کو اسلام کی دعوت دیتے رہیے۔ ایک بار دعوت پہنچا دیا، چند بار دعوت پہنچا دیا، نہیں سنتا ختم، ایسا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سالہ سال تک ابو طالب کو دعوت پہنچائی اور ان کی روح قبضہ ہونے کے وقت بھی ان کے پاس رہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو آخری بار دعوت دے رہے تھے، اس وقت مکہ کے سردار بھی ان کے پاس تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے تھے۔ اس کے اندر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو ٹارگٹ بنائے، کوئی غیر اپنی دعوت ان کو پہنچائے تو اس کی وجہ سے ہم پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعوت پہنچاتے رہے، دوسرے بھی کرتے رہے۔ اللہ نے جو مقدر کیا تھا ابو طالب کے لیے وہ پورا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور انداز دیکھیں، بخاری کی حدیث ہے، عائشہ کی روایت سے آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سردار کے گھرانے کے اور عزت والے ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔
ایسا ظلم و ستم جس پر اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا. مکے میں بھی جو ظلم و ستم ہوا تھا اس پر نہیں بھیجا تھا, فرشتے کو بھیج دیا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا, بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جو صرف ایک اللہ کی بات کریں گے, اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ برتاؤ ہے کہ اگر ہم کو ان کی اولاد سے, ان کی نسلوں سے یہ امید ہے کہ ان کی نسلیں موحد بنیں گی, تو ہم جن کے بارے میں امید کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کی ہے, ظلم و ستم کرنے والوں کے بارے میں امید کی ہے کہ ان کی اولاد مسلم بنے گی, تو ہمیں بھی امید کرنی چاہیے ہم اللہ کے واسطے ان کو نظر انداز کر دیں, ان کو معاف کر دیں اور ان کے اندر دعوت کا کام کریں تاکہ ان کی اولاد کل اسلام میں داخل ہو جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید تھی اور اللہ نے اس کو پورا کیا. لیکن دعوت کے کام کے ساتھ صرف تعلق برائے تعلق برائے فلاں و فلاں ایسا نہیں, اللہ کے دین کے خاطر اور اللہ کے موحد بندے پیدا کرنے کے خاطر کو معاف کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اشارہ نہیں کیا کہ بعد میں ان کو چھوڑنا نہیں, کچھ نہیں کیا. جنگی حالات آئے, جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اہل طائف کو مسلمان بنا دیا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز, ثمامہ بن اسال جو اہل یمامہ کے سردار تھے, مجرم تھے, قید کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے کھمبے سے بدھوا دیا, کئی دن وہاں رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بار بار پوچھتے ماذا عندک یا ثمامہ, تمہارے پاس کیا ہے ثمامہ؟ تو کہتے عندی یا محمد خیر, میرے پاس محمد خیر ہے. اگر آپ قتل کریں گے تو قتل خون والے کو قتل کریں گے, اگر انعام کریں گے تو شکر گزار پر انعام کریں گے, مال چاہیے تو جتنا چاہیے ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے, لیکن مسجد کے کھمبے سے باندھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے ذریعے قرآن پہنچتا رہا, مسلمانوں کی عبادت دیکھتے رہے اور اسلام کی تعلیم دیکھتے رہے. اور ان کے ثمامہ کی باتوں کے باوجود چند دن کے بعد کہا کہ اطلقوا ثمامہ کو آزاد کر دو. کر دیا, نہ بدلہ لیا اور نہ ہی کسی مال کی طلب کی, نہ کوئی شرط رکھی, کچھ بھی نہیں. حالانکہ مجرم تھے اور انہوں نے خود اقرار کیا تھا ان تقتل دادم, اگر آپ قتل کریں گے تو خونی کو قتل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے امید کی, شکر گزار انسان بنے گا, چھوڑ دیا. اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. خونی مجرم کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد, مسجد میں باندھنے کے بعد, جہاں ان کو بچانے والا کوئی نہیں, مسلمانوں کو پورا اختیار ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا اختیار ہے, مگر ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اب اس کا خاتمہ کر کے ہی چھوڑنا, اس کو قابو میں کر لو تو اس کو پھر زندہ نہیں چھوڑنا, ایسا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی برتاؤ رہا ہے. کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کے ساتھ برتاؤ کیا, اور جب وہ اسلام لائے تو وہ تو سردار تھے, سردار کے پیچھے اس کی قوم ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز قیصر کے ساتھ تھا. بخاری کی حدیث ہے, ابو سفیان نے قصے میں بیان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا, بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم. اللہ ہی کے نام سے جو رحمان رحیم ہے, محمد اللہ کے بندے اس کے رسول کی جانب سے ہرقل روم کے بادشاہ کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو, جو نصرانی تھا, مسلم نہیں تھا, اس کے شایان شان الفاظ سے خطاب کیا. اس کا جو لقب تھا اس کے لقب سے ذکر کیا, ہرقل کی طرف. رومیوں کا بڑا تھا, سردار تھا, عظیم الروم اس کو کہا, کوئی حرج نہیں. مسلمان نہیں ہوا, مانے گا نہیں مانے گا, ادب اس کے ساتھ ادب کو اپنایا اور عزت کے ساتھ اس کو خطاب کیا, اسلام کی دعوت دی اور کوئی دھمکی نہیں دی, خوشخبری سنائی, اسلم تسلم, اسلام لاؤ سلامت رہو گے, سلامتی ملے گی, دنیا آخرت کی سلامتی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا رومیوں کے سردار کے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز میں
یہ بھی دلیل ہے کہ ہر ایک کے لائق ہر کوئی نہیں ہے. بادشاہ کو خطاب کون کرے گا؟ جو اس کے آداب جانتا ہے، جو اس کا حق رکھتا ہے وہ خطاب کرے. کوئی بھی کسی کو کچھ بھی کہہ دے، کوئی بھی کسی کو خطاب کرے، جو بادشاہ کو خطاب کرنے کے لائق ہے اس کے پاس جائیں، اس کو خطاب کرنے کے لیے بولیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے مناسب القاب سے خطاب کیا، اسلام کی دعوت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ لوگوں کے ساتھ طرح طرح سے رہے ہیں. سنت کا مطالعہ کرنے اور سنت میں تدبر کرنے کی ضرورت ہے. سنت صرف تاریخ کے لیے، سن اور تاریخ کو جاننے کے لیے نہیں ہے. سیرت سنت کا حصہ ہے اور سنت سیرت ہے، سیرت سنت ہے. غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو بس تاریخ کی حیثیت سے جنگ احد کس سن میں ہوئی، جنگ خندق کس سن میں ہوئی، کتنے فوجی تھے، کتنے مسلمان مجاہدین تھے، کتنے کفار تھے، اس کے لیے صرف نہیں ہے، بلکہ سیرت کی ایک ایک چیز میں اللہ نے ہمارے لیے عبرتیں رکھی ہیں جن سے ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے برتاؤ کے اندر آپ پائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت کے ساتھ تعلق رکھے. ہم کسی سے تعلق رکھیں صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، دعوت کھانے کے لیے اور نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، اپنی مصیبتوں میں فائدے کے لیے نہیں. پہلے اللہ کا حق یاد رکھیے اور اللہ کے دین کی پہلے فکر کیجئے. جان تو کہیں بھی جائے گی، چاہے اپنے گھر میں، چاہے اپنے گھر کے باہر، چاہے اپنے ملک میں، چاہے ملک کے باہر. اس کی فکر کیجئے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ، اس کے اندر بہت سے فوائد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برتاؤ لوگوں کے ساتھ تھا، مختصر وقت میں مختصر باتیں کافی ہیں کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری قوم کے سرداروں کے ساتھ بہترین برتاؤ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدنام نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدنام نہیں ہوئے. اچھے اخلاق والا بدنام نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بدنام کرتا ہے تو اس کا دفاع اللہ تعالیٰ کی جانب سے خود ہو جاتا ہے. اس کے اندر ہماری لیے عبرت ہے کہ اسلام اور مسلمان بدنام نہیں ہوئے. بہت مظالم ہوئے مگر اسلام اور مسلمان بھی بدنام نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتاؤ کا بہترین فائدہ یہ ہوا کہ دین اسلام پھیلتا گیا، دین اسلام کی حقانیت پھیلتی گئی. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ مکہ جو شرک کا مرکز تھا، جو مشرکوں کا اڈا تھا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اسلام کی دعوت دیتے رہے. 13 سال، جس میں بچہ پیدا ہو کر کے جوانی کے قریب پہنچ جاتا ہے یا جوان ہو جاتا ہے. 13 سال، ایسا نہیں کہ 2 دن میں خاتمہ ہو جائے. اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو اختیار کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتاؤ کو پہچانیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت اور سیرت میں غور کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر قوم کے سرداروں سے تعلق رکھنے، ان کو اسلام کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی ذات سے پہلے اللہ کے دین کی فکر کرنے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنی فکر بنانے کی توفیق دے. انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے اور ہمارے دشمن ہمارے اپنے ہو جائیں گے. اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اور شرک کرنے والوں کی تعداد گھٹتی جائے گی. ان کی اپنی جماعتوں میں تفریقہ ہو جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور دھیرے دھیرے کلمہ اسلام پڑھنے والے بڑھتے گئے. سارا عرب اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور آج وہ مرکز شرک مرکز اسلام ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کے دین کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو غور سے پڑھنے، تدبر کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے، فائدہ پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ بزرگوں اور سرداران قوم کے ساتھ برتاؤ کا نبوی انداز، ایسا لگ رہا تھا کہ فقہ السیرہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور بہترین ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کی مثالیں دی. یقیناً اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعامل رہا ہے، جو ماشاءاللہ شیخ نے حسر کیا، ماشاءاللہ ایک اچھا خطاب، اگر اس پر ادارے والے توجہ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر علاقے میں،
ہر علاقے میں اس کے اچھے اثرات اور ثمرات دیکھنے کو ملیں گے. اب دیکھیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تعامل تھا کہ مکہ کی پوری 13 سالہ زندگی مخالفت میں گزاری, بدر میں کمانڈنگ ایک یعنی لشکر کو لے جانے میں, بچا کر لے جانے میں کامیاب ہوئے, احد میں قیادت ان کے ہاتھ میں تھی, احزاب انہی کے قیادت میں تھی, فتح مکہ من دخل دار ابی سفیان, یعنی پورے 21 سال تعامل کرنے کے بعد بھی دیکھیں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, ایک شخص کو 21 سال برداشت کر رہے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. خالد ابن ولید جب انہوں نے دیکھا کہ احزاب, فتح مکہ, ان کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد خصوصاً وہ روم کی طرف جانا چاہتے تھے, فارس کی طرف جانا چاہتے تھے, مایوس ہو گئے تھے, حبشہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا, کیونکہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یعنی یہ سردار ہیں مکہ کے, کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شکست کھا رہے ہیں. مایوس ہو گئے تھے وہ. اس موقع پہ ولید بن ولید کو آپ نے خط لکھا کہ خالد تک پہنچانا. جب ولید خالد کے پاس آتے ہیں, بھائی, سگے بھائی جو اسلام میں ان سے سبقت لے گئے تھے, خط دیکھے سبحان اللہ, خالد تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے نام خط لکھا ہے. احد میں ان کے تلوار سے, ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا آپ کو معلوم ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے میرے نام خط لکھا, یقین نہیں ہو رہا ہے. تو اس میں یہی تھا کہ خالد جیسا عبقری شخص, عقل رکھنے والا شخص کیسے اسلام سے محروم ہو سکتا ہے. یہ کلمات تھے سیدھے, نہ فارس نہ روم نہ حبشہ, مکہ سے سیدھے مدینہ کی اور آگے بڑھے ان کے قدم. تو سرداروں کے ساتھ جو تعامل کرنے کا جو فن ہے, یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سیکھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے سیکھنا چاہیے. اور شیخ کا بڑا بہترین خطاب رہا. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.